آپ کے خیال میں سونے کے سب سے زیادہ ذخائر پوری دنیا کی بینکوں میں سے سب سے زیادہ کس بینک میں پائے جاتے ہیں؟ کیا یہ امریکہ کی بینکوں میں ہے، چائنا کی، جاپان کی یا رشیا کی بینکوں میں؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، آپ کا اندازہ بالکل غلط ہے۔ سونے کے سب سے زیادہ ذخائر بینک آف انگلینڈ میں پائے جاتے ہیں۔ بینک آف انگلینڈ 1694 میں قائم ہوا۔ بینک آف انگلینڈ میں اس وقت خالص سونے کی 4 لاکھ اینٹیں، جن کو انگلش میں گولڈ بارز کہا جاتا ہے، موجود ہیں۔ جب سے بینک آف انگلینڈ بنا ہے، اس کے تہہ خانوں میں ان خزانوں کو محفوظ کر دیا گیا ہے، اور اس سے پہلے بھی سونے کے یہ خزانے کہیں نہ کہیں محفوظ تھے۔ ان 4 لاکھ اینٹوں کا کل وزن 310 ٹن ہے اور ان کی مالیت تقریباً 200 بلین پاؤنڈ ہے۔ زیر زمین بینک آف انگلینڈ کے جو تہہ خانے ہیں وہ 9 مقامات ہیں جہاں پر یہ سونے کی اینٹیں محفوظ رکھی گئی ہیں، اور وہاں پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں کہ عام لوگوں کو وہاں پر اس خزانے پر کوئی رسائی ہی نہیں ہے۔ عام لوگ تو بہت دور کی بات، صرف چند گنے ہوئے لوگ ہیں جو کہ رجسٹرڈ ہیں، اور وہی اس خزانے کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ اس خزانے کی آج تک کوئی چوری نہیں ہوئی، نہ ہی یہاں پر کسی بھی قسم کی چوری کی کوئی واردات رپورٹ ہوئی ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ انگلینڈ، جس کو یونائٹڈ کنگڈم بھی کہا جاتا ہے، یہاں پر سونے کی کوئی بھی کان موجود نہیں ہے، نہ ہی آج تک کبھی انگلینڈ میں کوئی سونے کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں۔ تو پھر بینک آف انگلینڈ کے پاس یا برطانیہ کے پاس اتنا زیادہ سونا کہاں سے آ گیا ہے؟ اس کی اصل حقیقت یہ ہے کہ برطانیہ نے پچھلی 3 صدیوں میں دنیا کے جن جن ملکوں پر اور جن جن علاقوں پر حملہ کیا اور وہاں پر حکومت حاصل کی، تو وہاں پر انہوں نے ان تمام علاقوں میں جتنے بھی قیمتی ہیرے جواہرات، موتی اور سونا جتنا بھی وہاں پر ہوتا تھا، وہ وہاں سے اسے انگلینڈ میں لے آتے تھے اور یہاں پر اپنے خزانوں کی زینت بناتے تھے، اور ان خزانوں پر شروع ہی سے برطانوی حکومت کا راج ہے، اور یہ سارے کے سارے خزانے برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں ہی پائے جاتے ہیں۔ کوہ نور ہیرا، جو کہ دنیا کا سب سے بڑا اور قیمتی ہیرا ہے، ہندوستان سے واپسی پر انگلینڈ کی فوجیں وہ بھی اپنے ساتھ لے گئیں، اور اس وقت وہ ملکہ برطانیہ کی ملکیت میں ہے، لیکن ابھی وہ متنازع ہیرا بن چکا ہے کیونکہ پاکستان، افغانستان اور انڈیا اس ہیرے کے دعوے دار ہیں۔ 1836 میں بینک آف انگلینڈ کے ڈائریکٹرز کو کسی گمنام آدمی کے خطوط ملنا شروع ہو گئے، اور یہ خطوط کا سلسلہ کافی عرصے تک جاری رہا۔ ان خطوط میں اس شخص نے کہا کہ مجھے اس خزانے کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، اور میں آپ کو اس خزانے کے اندر جب بھی آپ چاہیں میں مل سکتا ہوں۔ پہلے تو بینک آف انگلینڈ کے ڈائریکٹرز نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا، لیکن جب ان کو مسلسل یہ خطوط ملتے رہے تو انہوں نے اس شخص کو ایک مقررہ تاریخ اور وقت پہ اس خزانے کے اندر بلایا۔ سب ڈائریکٹرز مقررہ وقت پہ اس خزانے کے اندر چلے گئے اور بے چینی سے اس پرسرار شخص کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر کے بعد خزانے کے فرش سے وہ شخص نمودار ہوا۔ بینک آف انگلینڈ کے سب ڈائریکٹرز حیران و پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ اس شخص نے بتایا کہ میں ایک سیور مین ہوں اور میں زیر زمین پائپس کی مرمت کرتا ہوں۔ اس مرمت کے دوران مجھے پتہ چلا کہ چند پرانے سیوریج پائپس کے اوپر بینک آف انگلینڈ کے خزانے کا فرش بھی موجود ہے، جس میں خالص سونے کی اینٹیں بھری ہوئی ہیں، لیکن یہ سب کچھ جاننے کے باوجود میں نے کبھی بھی اس خزانے تک رسائی حاصل نہیں کی، نہ ہی میں نے کبھی یہاں سے کوئی سونا چرایا۔ تو بینک آف انگلینڈ کے جو ڈائریکٹرز تھے وہ اس کی اس دیانتداری اور ایمانداری پہ بہت خوش ہوئے،
اور انہوں نے اس کو 800 پاؤنڈ کا انعام دیا، جو آج کے 64,000 پاؤنڈ کے برابر ہے۔ پوری دنیا میں اب تک 1,61,000 ٹن سونا زیر استعمال ہے، جو مختلف ممالک میں موجود سونے کی کانوں سے نکالا گیا ہے۔ سب سے زیادہ سونا جنوبی افریقہ سے نکالا گیا ہے، جہاں 1880 میں دنیا کا کل 50% سونا موجود تھا، جبکہ 1970 میں دنیا کا کل 74% سونا جنوبی افریقہ سے حاصل کیا گیا۔ پرانے وقتوں میں سونا بادشاہوں کی جاہ و حشمت اور شان و شوکت کی نشانی ہوا کرتا تھا۔ حکمران اور بادشاہ سونے کے تاج بنوانے، اپنے خزانے میں سونا جمع کرنے، سونے کے برتن اور زیورات بنانے کے شوقین ہوا کرتے تھے۔ پتھر کے زمانے سے لے کے اب تک وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سونے کی قدر و قیمت اور اہمیت میں اضافہ ہوتا چلا آیا ہے۔ بھارت دنیا میں سونے کا سب سے بڑا امپورٹر ہے، جہاں سالانہ سینکڑوں ٹن سونا امپورٹ کیا جاتا ہے۔ انڈیا میں سونے کو زیورات کے علاوہ مورتیاں بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ساؤتھ افریقہ کے علاوہ امریکہ، آسٹریلیا، روس، پیرو، چلی، ارجنٹائن اور چین میں بھی سونے کے ذخائر موجود ہیں۔ تائیوان کے چنگکوشی گولڈ میوزیم میں 220 کلو وزنی سونے کی اینٹ رکھی گئی ہے، جبکہ جاپان کے توئی میوزیم میں سونے کی 250 کلو گرام گولڈ بار نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں۔ پوری دنیا میں جتنے بھی عالمی مقابلے ہوتے ہیں، سونا وافر مقدار میں ان کے گولڈ میڈلز بنانے کے کام آتا ہے۔ مثال کے طور پہ فٹ بال کا ورلڈ کپ، نوبل پرائز، آسکر اور برٹش اکیڈمی کا ایوارڈ، ان میں سونا بہت زیادہ مقدار میں استعمال ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں اگر سونے کے کاروبار کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس وقت 4,000 ٹن سے زیادہ کا اینول بزنس ہوتا ہے، اور عالمی سطح پر ہر سال 3,100 میٹرک ٹن سونا مختلف ممالک میں موجود سونے کی کانوں سے نکالا جاتا ہے۔ چین میں سونے کے سب سے زیادہ ذخائر موجود ہیں۔ چین سے تقریباً 330 میٹرک ٹن سونا سالانہ طور پر نکالا جاتا ہے۔ سونے کا سب سے بڑا عجائب گھر کولمبیا میں واقع ہے، اور اس میوزیم میں خالص سونے کی بنی ہوئی 55,000 سے بھی زیادہ چیزیں موجود ہیں۔ پاکستانی، بنگلہ دیشی، انڈین اور افریقہ کی خواتین سونے کے زیورات کو بہت زیادہ پسند کرتی ہیں۔ بہت ساری خواتین تو اسپیشلی دبئی کی گولڈ سوک مارکیٹ میں جاتی ہیں، جو کہ سونے کے زیورات کے لیے بہت ہی زیادہ مشہور ہے۔ لندن کی گرین اسٹریٹ میں بھی زیورات، بوتیک اور گروسری کی بڑی اعلیٰ قسم کی دکانیں موجود ہیں، جہاں پہ لوگ شاپنگ کرتے ہیں۔